پرانے وقتوں کی بات ہے کہ دربار سجا ہوا تھا، شمعیں جل رہی تھیں، گویے گار گا رہے تھے، مگر محل کے ایک کونے میں غلاموں کے اجرے کے باہر ایک سادہ سی لڑکی چپ چاپ چاند کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سب اسے نور کے نام سے جانا کرتے تھے۔ وہ تھی ایک کنیز۔ نور خاموش طبع، نرم دل اور سنجیدہ مزاج کی لڑکی تھی۔ کوئی جانتا نہ تھا کہ اسے پچھلی راتوں سے صرف ایک ہی خواب آ رہا تھا، ایک خواب جس میں ایک جلتا ہوا دربار تھا، ایک خالی تخت اور ایک چھوٹا سا پرندہ جو صرف اس تخت پر آ کر بیٹھتا اور یہ کہتا، تعبیر چھپی ہے خاک میں جہاں وفا کی قیمت ہو۔ نور کو نہ سمجھ آتی کہ یہ خواب کیوں آ رہا ہے، مگر اس رات کچھ بدلا ہوا سا تھا۔ وہ 7ویں بار جب خواب میں پہنچی تو خواب میں دربار کے فرش سے ایک دروازہ کھلا اور اس میں سے کسی نے پکارا، نور تم ہی ہو نا، وقت قریب ہے۔ اگلی صبح محل میں ہلچل مچ گئی۔ سلطان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی اور پہلی بار بادشاہ نے تمام کنیزوں کو دربار میں بلاوا بھیجا۔ ایک غیر معمولی حکم۔ نور کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ دربار کی فضا غیر معمولی تھی۔ سلطان کی بیماری نے سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ وزراء کی پریشانیاں شکن آلود تھیں۔ طبیب ہاتھ باندھے ہوئے خاموش کھڑے تھے اور خادماؤں کے چہرے پر حیرت چھائی ہوئی تھی۔ اور پھر وہ وقت آیا، محل کی سب کنیزوں کو حکم ملا، سلطان کی حالت عجیب ہے، کسی عامل، کسی فقیر، کسی طبیب سے فائدہ نہ ہوا۔ اب اگر خواب، مقدر یا کوئی غیبی اشارہ ہو تو وہی ہماری آخری امید ہے۔ سب کنیزیں قطار میں کھڑی ہو گئی تھی، نور بھی ان میں کھڑی تھی۔ اس کا خواب اب صرف اس کا نہیں رہا، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سلطان کا چہرہ زرد تھا، آنکھیں بند تھی مگر سانس چل رہی تھی۔ محل کے بزرگ وزیر نے کہا، اگر کسی کو خواب، کوئی تعبیر، کوئی اشارہ ملا تو دربار کے سامنے پیش کرے۔ خاموشی چھا گئی، کوئی آگے نہ بڑھا۔ اور پھر نور نے ہمت کر کے جواب دیا۔ وہ لرزتے قدموں سے آگے بڑھی اور بولنے لگی، حضور میں نے 7 راتوں سے صرف ایک ہی خواب دیکھا ہے جو بار بار لوٹ کر آتا ہے۔ دربار سن ہو گیا۔ نور نے خواب سنایا، جلتا ہوا دربار، خالی تخت اور وہ پرندہ جو بولتا ہے، تعبیر چھپی ہے خاک میں جہاں وفا کی قیمت ہو۔ وزیر، درباری، خادم سب حیرت میں پڑ گئے تھے۔ اور پھر اچانک سلطان نے آنکھیں کھول دیں۔ پورے دربار میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی تھی۔ سلطان نے کمزور آواز میں صرف اتنا کہا، وہ خواب، وہ آواز تم نے بھی سنی؟ نور نے سر ہلایا۔ سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے کہا، وہی خواب میں نے بھی دیکھا تھا 7 راتوں سے، مقدر کی ایک گواہی ہے۔ اب سب جان چکے تھے یہ محض خواب نہیں، مگر سوال یہ ہے، خاک میں چھپی تعبیر کہاں ہے اور وفا کی قیمت کس کی ادا کرنی ہے؟ نور کی زندگی بدل چکی تھی، مگر اس راز کے پیچھے ایک سچ بھی چھپا تھا جو خوابوں سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ نور کو اب دربار کے خاص افراد میں شامل کر لیا گیا تھا۔ اسے اب کنیز نہیں، محل کی خواب دیدہ کہا جاتا تھا۔ وزیر اعظم نے اسے ایک الگ اجرا دیا۔ سلطان نے حکم دیا کہ نور کو ہر روز اس کے قریب رکھا جائے۔ سلطان اب اکثر خاموش رہتا، بس ایک ہی بات دہراتا رہتا تھا، وہ تعبیر جس سے میرا دل ہل جائے، وہ جگہ جہاں وفا کی قیمت دینی ہے، نور تم ہی ہو جو مجھے وہاں لے جا سکتی ہے۔ نور خاموشی سے سب سنتی مگر خود بھی حیران تھی۔ وہ ایک سادہ کنیز تھی، مگر اس کی تقدیر جیسے سلطنت کی چابی بن گئی تھی۔ ہر اجالے کا ایک سایہ بھی ہوتا ہے۔ محل کے اندر شہزادہ غیاث خفا تھا۔ وہ سلطان کا اکلوتا بیٹا تھا، مگر نور کی بڑی ہوئی اہمیت سے وہ جل رہا تھا۔ ایک رات اس نے اپنے خاص غلام کو بلاوا بھیجا، ایک کنیز سلطان کے دل پر چھا گئی ہے۔ کیا سلطنت اب خوابوں سے چلے گی؟ نہیں، وہ لڑکی محل میں نہیں رہ سکتی۔ ادھر نور رات کو پھر خواب میں گئی، مگر اس بار منظر بدلا ہوا تھا۔ خالی تخت کی جگہ ایک سرسبز میدان تھا۔ میدان کے بیچوں بیچ ایک خستہ حال دروازہ تھا، مٹی میں دھنسا ہوا۔ اور پھر وہی پرندہ نظر آیا، مگر زخمی حالت میں۔ اس نے بمشکل کہا، وقت کم ہے، وفا آزمائی جائے، اب قربانی دینا ہوگی۔ نور گھبرا کر جاگ گئی، اس کی پیشانی پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ صبح وہ سلطان کے پاس پہنچی اور خواب سنایا۔ سلطان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ جگہ کہاں ہے، وہ پرانی بستی جو اب قبرستان کہلاتی ہے، وہاں میرے بچپن کی ایک امانت دفن ہے۔ اب فیصلہ ہو چکا ہے۔ سلطان، نور، وزیر اور چند خاص لوگ ایک رات روانہ ہو گئے تھے اسی بستی کی طرف جہاں خاک میں چھپی تعبیر موجود ہے، مگر انہیں خبر نہ تھی کہ غیاث کی تلوار پہلے ہی ان کی راہ میں چھپی ہے۔ چاندنی رات تھی۔ سلطانی قافلہ خاموشی سے روانہ ہو چکا تھا۔ صرف 4 افراد تھے، سلطان، وزیر خاص، نور اور ایک محافظ۔ پرانا قبرستان تھا،
جو کبھی ایک آباد بستی ہوا کرتا تھا، مگر صرف سناٹا، شکستہ اور ہواؤں کی سرگوشیاں باقی تھیں۔ قبرستان میں قدم رکھتے ہی نور کی سانسیں رکنے لگیں، فضا بھاری تھی جیسے کوئی روحیں جاگ رہی ہوں۔ سلطان کے لبوں پر صرف ایک ہی جملہ تھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں وفا دفن ہے، اور شاید میرا مقدر بھی۔ نور آگے بڑھی، اسے ایک پرانی قبر کے قریب وہی دروازہ نظر آیا جیسے خواب میں تھا۔ وزیر نے زمین کو کھودنے کا حکم دیا۔ جو ہی دروازہ نمایاں ہوا، فضا میں ایک سرد آب بری، جیسے صدیوں پرانا کوئی راز مل گیا ہو۔ دروازہ کھلا اور نیچے سے ایک زینہ نظر آیا جو زمین کے اندر جاتا ہوا تھا۔ سب نے مشعلیں جلائیں اور نیچے اترنا شروع کر دیا۔ زینے کے آخر میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، پتھروں سے بنا ہوا مگر حیرت انگیز حد تک محفوظ۔ کمرے کے وسط میں پڑا تھا ایک صندوق۔ سلطان آگے بڑھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ صندوق کھولا اور اندر رکھا ایک پرانا خط پڑا، ایک سونے کا سکہ اور ایک عورت کی انگوٹھی۔ نور نے خط اٹھایا اور پڑھنے لگی۔ یہ اس عورت کی نشانی ہے جس نے میرے باپ کے قتل کے بعد مجھے چھپایا۔ وہ ایک کنیز تھی جس کا نام بھی نور تھا، وہی میری ماں تھی۔ اگر یہ پڑھ رہے ہو تو جان لو، خواب وہی دیکھتا ہے جس کی رگوں میں وفا کا خون ہو۔ نور کے ہاتھ سے خط گر گیا، آنکھیں نم تھیں۔ سلطان حیرت میں تھا۔ نور نے دھیرے سے کہا، تو کیا میں؟ سلطان کی آنکھیں بھر آئیں۔ ہاں، تم میری بہن ہو، سوتیلی نہیں، سگی، میرے والد کی پہلی بیوی، ایک کنیز جسے درباریوں نے غائب کرا دیا تھا، اس کی بیٹی تم ہو۔ نور خاموش تھی۔ اس قبرستان میں ایک نئی زندگی جاگ چکی تھی، لیکن قافلے کے پیچھے ایک سایہ حرکت کر رہا تھا، شہزادہ غیاث، جس نے اب فیصلہ کر لیا تھا اگر نور بہن ہے تو وہ بھی تخت کی دعوے دار ہے، اور میں اسے کبھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ قبرستان کی تاریکی رات میں جہاں نور نے اپنی اصل پہچان پائی، وہاں ایک اور چہرہ نفرت سے جل رہا تھا، شہزادہ غیاث۔ درختوں کے پیچھے چھپ کر وہ سب کچھ سن رہا تھا۔ نور سلطان کی بہن ہے تو کل یہ تاج اس کے سر پر آ جائے گا، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ ادھر سلطان، نور اور وزیر واپس نکلے تو فضا بدل چکی تھی۔ سلطان نور کو نئے احترام سے دیکھ رہا تھا اور وزیر زیر لب دعائیں پڑھ رہا تھا۔ اب سلطان نے کہا، اور اس نے نور کو ہاتھ پکڑ کر کہا، آج سے تم میرے بعد سلطنت کی والی ہو، یہ تاج تمہارا ہے، کیونکہ تم خواب کی نہیں، وفا کی تعبیر ہو۔ محافظوں نے غیاث کو گرفتار کر لیا۔ رات کی خاموشی میں صرف سلطان کی سانسیں سنائی دے رہی تھی، مگر ایک نیا سورج طلوع ہونے والا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا، مگر آج کی روشنی عام نہ تھی، یہ ایک نئے دور کی شروعات تھی۔ سلطان زخمی بستر پر تھا مگر ہوش میں تھا۔ نور اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی انگوٹھی پہنے خاموش آنکھوں سے دربار کو ہی تک رہی تھی۔ وزیر خاموش سے، بادشاہ سلامت نے اپنی جان پر کھیل کر جسے بچایا، آج وہی سلطنت کی وارث ٹھہری ہے۔ نور بنت سلطنت، خواب کی تعبیر، آج سے ہماری نئی رہنما۔ دربار میں ایک لمحے کو خاموشی رہی، پھر سب نے جھک کر کہا، ایک کنیز جو کبھی غلاموں کے حجرے میں بیٹھی چاند کو دیکھتی تھی، آج سلطنت کی روشنی بن گئی ہے۔ غیاث جو قید میں تھا، نور کے سامنے پیش کیا گیا۔ آنکھوں میں اب غرور نہ تھا، صرف شکست تھی۔ نور اس کے قریب گئی، اس نے کہا، تم نے میری جان کے لیے ہر حربہ کیا، مگر میں تمہیں وہی دوں گی جو خواب نے مجھے سکھایا، معافی مگر سزا کے ساتھ۔ نور نے حکم دیا، غیاث کو جلا وطن کر دیا جائے تاکہ وہ دور جا کر خود کو پہچان سکے۔ چند دن بعد سلطان نے اعلان کیا کہ وہ عافیہ سے سب کو کھو رہا ہے اور نور کو باقاعدہ تخت سونپ رہا ہے۔ وہ دن آیا جس کا خواب نور نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ دربار میں تخت سجا تھا، نور کو سلطنت کے تاج سے نوازا گیا، اور جب نور نے تخت پر قدم رکھا تو آسمان پر وہی پرندہ پھر سے نمودار ہوا۔ اب کی خاموشی اڑتا رہا اور بار بار اس کے گنبد پر جا بیٹھا۔ یہ تخت صرف اقتدار کا نہیں، خوابوں کا، قربانیوں کا، وفا کی قیمت کا نشان ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ یہ سلطنت صرف اب طاقت نہیں، محبت، عدل اور سچائی بھی ہے۔ کہتے ہیں ایک پہاڑ کی چوٹی پر ایک پرانا قلعہ تھا، نہ دروازے کھلتے ہیں نہ چراغ جلتے ہیں، لیکن ایک پتھر کی عورت کا مجسمہ اس کے اندر کھڑا ہے، جس کی آنکھیں بند اور ہاتھ بلند ہیں جیسے کسی دعا میں منجمد ہو۔ لوگوں کا یقین ہے کہ وہ مجسمہ کبھی انسان تھا، اور قلعے کے بند دروازے سے اسی دن کھلیں گے جس دن کوئی اسے پہچان لے گا جیسے وہ کبھی تھی۔ کہانی شروع ہوتی ہے ہاجرہ سے، ایک گھڑ سوار جو خزانے کی تلاش میں صحراؤں اور جنگلوں کو عبور کرتی ہے۔ اسے ایک عجیب نقشہ ملا جس پر لکھا ہوا تھا، وہ قلعہ جاگے گا جب کوئی پتھر کی آنکھوں کے خواب کو سمجھ لے گا۔ ہاجرہ کو یہ بات مضحکہ خیز لگی تھی۔
मगर जब वो किले के करीब पहुंची तो आसमान पर बादल गरजने लगे और किले का पत्थर यूं लरसता है जैसे सांस लेकर रहा हो। वो किले के सामने आती है, पत्थर की औरत को देखती है और अचानक मुजस्मे की बंद आंखों से एक आंसू टपक रहे थे। वापसी का रास्ता बंद हो चुका था। अब तुम किले की दास्तान का हिस्सा हो। हाजिरा जैसे ही किले में दाखिल हुई, धुंध में लिपटी राहदारियां और खामोश सतून जिसका इस्तकबाल कर रहे थे। हर दीवार पर पुरानी तहरीरें थीं और किले के बीचों बीच एक बहुत बड़ा दायरा जिसके बीच वही पत्थर की औरत का मुजस्मा था, मगर ये मुजस्मा पहले से मुख्तलिफ था। इसकी आंखें आधी खुली थीं और होंठों पर एक दुख भरी मुस्कुराहट जमी हुई थी। अचानक किले में गूंजने लगी एक आवाज, तुम आ गई हो। वो जिसके दिल में सवाल हैं और खुद एक का जवाब है। हाजरा चौंक गई, कौन हो तुम? जवाब आया, मैं वो हूँ जिसे वफा के बदले पत्थर बना दिया गया। मैं उस किले की मुहाफिज नहीं, इसका कैदी हूँ। और अगर तुम मेरी कहानी सुनने का हौसला रखती हो तो दायरे के बीच आ जाओ। हाजरा ने तलवार खींची, मगर दिल ने कहा, ये लड़ाई नहीं, ये राज है। वो दायरा में गई और मंजिल बदल गया। अब वो किले में ना थी, मगर बल्कि एक पुराने वक्त के दरबार में खड़ी थी, शहजादी लैला के सामने, जिसे मोहब्बत के जुर्म में अपने ही आशिक के हाथों धोखा मिला। पत्थर बनकर किले में दफन होना और सजा मिली जब तक कोई औरत उसका दर्द समझ न ले। हाजरा ने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें आज़ाद कराऊंगी। लैला की आंखों से आंसू बहने लगे और मंजर वापस किले में आ गया। अब मुजस्मा मजीद बदल चुका था, आंखें खुल चुकी थीं, सिर्फ एक लम्स की कमी थी। बहुत खूब, आइए आगे चलते हैं। किले में सकूत छा गया था, मगर हाजरा के दिल में तूफान बरपा था। उसे अब मालूम हो चुका था, पत्थर की औरत कोई मुजस्मा नहीं बल्कि एक शहजादी लैला है, जिसे सदियों पहले मोहब्बत की सजा मिली। अभी महबूब की बेवफाई के बाद उसे जादू से पत्थर बना दिया गया। अब किले के बीच खड़ा वो मुजस्मा जिसकी आंखें खुल चुकी थीं, महज एक लम्स की मुंतजिर थी। हाजरा आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब पहुंची। हवा में खुफिया सी सरगोशी थी। मोहब्बत वही है जो किसी की तकलीफ को अपना समझे। क्या तुम सिर्फ देखने आई हो? क्या तुम सिर्फ देखने आई हो या आज़ाद करने आई हो? हाजरा ने उस मुजस्मे को जैसे ही छुआ, अचानक जोरदार धमाका सा हुआ और लैला अपने वजूद में आ गई। एक शहजादी, एक खूबसूरत शहजादी। जैसे ही उसने उसे देखा वो हैरान हो गई कि ये तो मेरी जिंदगी बदल गई। इस औरत की मेहरबानी है कि इसने मेरा दुख दर्द समझा। हाजरा घोड़े पर सवार हुई, पीछे मुड़कर किले की आखिरी झलक देखी, जहां अब कोई पत्थर की औरत नहीं, बस खुली फिजा, हल्की हवा और एक आज़ाद रूह थी। और तभी आसमान पर वही परिंदा नमूदार हुआ जो कहानियां सुनाता था और सच्चाइयों पर परवाज करता था। ये थी एक कहानी जो पत्थर की शहजादी लैला की है और इससे पीछे एक सुल्तान और एक कनीज की कहानी थी। तो आपको ये दोनों कहानियाँ कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।